معافی مانگنی ہے یا نہیں؟ فیصل واوڈہ کو جواب پر نظر ثانی کے لیے 1 ہفتے کی مہلت۔ توہین عدالت کیس میں مصطفیٰ کمال کو فوری معافی نہ ملی، استدعا مسترد۔ پریس کانفرنس نشر کرنے پر ٹی وی چینلز کو توہین عدالت کے شو کاز نوٹس جاری، 2 ہفتے میں جواب طلب۔ چیف جسٹس نے ریمارکس دیے، پریس کانفرنس سے کس کی خدمت کرنا چاہتے تھے؟ معافی کی گنجائش قتل میں بھی ہے، مگر اعتراف جرم لازم ہے۔ مصطفیٰ کمال سمجھتے ہیں کہ توہین نہیں کی تو پھر معافی قبول نہیں کریں گے۔ ایک آئینی ادارے کے دوسرے پر حملے کا کوئی فائدہ نہیں۔ سپریم کورٹ نے عدالتی کارروائی رپورٹ کرنے پر پابندی کا پیمرا نوٹیفیکیشن طلب کر لیا۔ توہین آمیز مواد نشر کرنے پر پابندی کا نوٹیفیکیشن بھی دینے کی ہدایت۔ عدالت کا جو بھی فیصلہ ہوگا عمل کروں گا۔ پریس کانفرنس کا 1/4 حصہ صرف 2 ججز اطہر من اللہ اور بابر ستار کے خط سے متعلق تھا، آج بھی اس پر قائم ہوں۔ فیصل واڈہ کی میڈیا ٹاک، مصطفیٰ کمال نے کہا، میری پوری گفتگو میں توہین کی کوئی بات نہیں، سود سے متعلق کیس کی طرف توجہ دلائی تھی۔ علی امین گنڈا پور کے فیصل کریم کنڈی پر تابڑ توڑ حملے، بار بار نام لینے پر وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کا پارا ہائی، گورنر کو اٹھا کر باہر سڑک پر پھینکنے کی دھمکی، کہا پیٹرول گاڑیاں اور کھانا پینا سب بند کر سکتا ہوں، صرف سسٹم کی وجہ سے خاموش ہوں، ہمت ہے تو کے پی ہاؤس میں گھس کر دکھائے، آخری بار کہہ رہا ہوں حکومت فنڈ بحال کرے ورنہ جن کندھوں پر بیٹھے ہیں گھسیٹ کر نیچے اتاریں گے، سیاسی شہید نہیں مردار کر دیں گے۔ بانی پی ٹی آئی کے اکاؤنٹ سے شیخ مجیب سے متعلق ٹویٹ کی تحقیقات، بیرسٹر گوہر اور رؤف حسن کو ریلیف مل گیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے ایف آئی اے کو تعدیبی کارروائی سے روک دیا، نوٹس جاری، 25 جون تک جواب طلب۔ پی ٹی آئی رہنما ایف آئی اے میں پیش، بیرسٹر گوہر سے 2، رؤف حسن سے 4 گھنٹے تک پوچھ گچھ۔ تفتیشی ٹیم نے 21 سوالوں کے جواب مانگ لیے، عمر ایوب پیش نہ ہوئے، وکیل کے ذریعے جواب جمع کرا دیا، حمود الرحمان کمیشن رپورٹ کی نقل مانگ لی۔ بلاول بھٹو کا سندھ حکومت کی کارکردگی پر عدم اطمینان کا اظہار، کہا ٹرانسفر پوسٹنگ کی سیاست بند کرے، وزیر اعلیٰ وزراء کے ساتھ سختی کرے، 6 ماہ بعد کارکردگی کی رپورٹ لوں گا، مراد علی شاہ کو ہدایت، کہا الیکشن کو کئی ماہ گزر گئے، ارکان پارلیمنٹ میں سستی دیکھ رہا ہوں، آپس کی لڑائی سے کارکردگی کو نقصان نہیں ہونا چاہیے، بہتر ڈیلیور کرنا ہوگا، بانی پی ٹی آئی جمہوری رویہ اپنائے تو ان کے معاملات حل ہو سکتے ہیں، ان کے اپنے کیسز ہیں، مقابلہ کریں۔ ایڈ نہیں ٹریڈ، قرضوں کے لیے نہیں، تجارت بڑھانے کے لیے چین آئے، غیر ملکی سرمایہ کاروں کو سہولیات کی فراہمی یقینی بنائیں گے۔ وزیر اعظم کا پاک چین بزنس فورم سے خطاب، پنجاب سپیڈ کو پاکستان سپیڈ میں بدلنے کا اعلان، کہا دہشت گردی میں 5 چینی باشندوں کی ہلاکت دردناک لمحہ تھا، چینی شہریوں کو فول پروف سیکیورٹی دیں گے، ماضی میں رہ کر آگے نہیں بڑھا جا سکتا، کرپشن کی روک تھام کے لیے مؤثر اقدامات کر رہے ہیں۔ آئی ٹی، زراعت سمیت مختلف سیکٹرز میں بے پناہ وسائل موجود، حکومت سرمایہ کاروں کی حوصلہ افزائی کے لیے اقدامات کر رہی ہے، پاکستان میں جلد معاشی استحکام آئے گا، نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا خطاب، وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے کہا تمام معاشی اشاریے بہتری کی جانب گامزن ہے، چین میں وزیر اعظم کا ہواوے ہیڈ کوارٹرز کا دورہ، پاکستان میں سرمایہ کاری کو وسعت دینے پر زور، چینی کمپنی ترانجین ہولڈنگز کے وفد کی بھی شہباز شریف سے ملاقات، پاکستان میں موبائل فونز کی تیاری، الیکٹرک بائکس، زراعت اور فنٹیک میں سرمایہ کاری میں اظہار دلچسپی، وزیر اعظم دورہ چین کے اگلے مرحلے میں شنزن سے بیجنگ پہنچ گئے، پرتپاک استقبال۔ وفاقی وزراء عبدالعلیم خان اور جام کمال کے چینی کمپنیوں سے 2 طرفہ معاہدے، زراعت، کھاد، آئی ٹی، موبائل، ادویہ سازی، سافٹ ویئر اور فائبر کے شعبوں میں سرمایہ کاری ہوگی۔ عبدالعلیم خان نے کہا 32 ایم او یوز پر دستخط سے پاک چین تجارتی تعلقات مزید مستحکم ہوں گے، بزنس ٹو بزنس سرگرمیوں کو عملی طور پر فروغ ملے گا۔ سانحہ 9 مئی کے 89 اشتہاریوں کا خیبر پختونخوا میں روپوش ہونے کا انکشاف، پنجاب پولیس نے مقام کا پتہ لگا لیا، پناہ لینے والوں میں حماد اظہر سمیت پی ٹی آئی کے متعدد رہنما شامل، فہرست خیبر پختونخوا پولیس کو بھجوا دی گئی، ملزمان کی تلاش کے لیے تحریری مطالبہ، خیبر پختونخوا پولیس کی مکمل تعاون کی یقین دہانی۔
بانی پی ٹی آئی بڑی سیاسی جماعت کے سربراہ پیشی لائیو دکھانا کسی قانون کی خلاف ورزی نہیں، ایس او پیز نہ بننا بھی کیس براہ راست نشر کرنے میں رکاوٹ نہیں، کارروائی پہلے بھی نشر کی جا چکی، نیب ترامیم کیس کی سماعت براہ راست نشر نہ کرنے کے فیصلے پر جسٹس عطر من اللہ کا اختلافی نوٹ، لکھا آرٹیکل 184(3) کے تمام مقدمات بینچ 1 سے لائیو دکھائے گئے۔ روم میں وفاقی وزیر داخلہ کی اطالوی ہم منصب سے ملاقات، غیر قانونی امیگریشن اور انسانی اسمگلنگ کی روک تھام پر بات چیت کی گئی، انسداد منشیات اور بارڈر سیکیورٹی کے لیے مشترکہ اقدامات کا فیصلہ، محسن نقوی کا پاکستانی سفارت خانے کا دورہ، اوورسیز پاکستانیوں کو ہر ممکن سہولت دینے کی ہدایت۔ نواز شریف اور مریم نواز کی دارالامان میں مقیم 10 خواتین کو حج پر بھیجنے سے پہلے ملاقات، لیگی صدر نے کہا مزدور کو معاشی طور پر اوپر اٹھائیں گے، غریب کا اچھا وقت آ گیا، ہماری حکومت میں خلل نہ آتا تو غربت اور بے روزگاری ختم ہو جاتی، وزیر اعلیٰ پنجاب نے کہا اللہ تعالیٰ نے وعدہ پورا کرنے کی توفیق دی۔ کراچی میں سیکیورٹی گارڈ کے ہاتھوں قتل ٹک ٹاکر سپرد خاک، بے روزگاری کا شکار ساتھ ڈیجیٹل میڈیا کے ذریعے بچوں کی کفالت کر رہا تھا، سوگ میں سخی حسن موبائل مارکیٹ بند رہی، گرفتار سیکیورٹی گارڈ سے تفتیش جاری۔ گرمی کی شدید لہر کے بعد آندھی طوفان اور بارش، گرج چمک کے ساتھ بادل برس پڑے، اسلام آباد، لاہور، جہلم، شیخوپورہ اور دیگر علاقوں میں بارش، گجرانوالہ میں دیواریں گرنے سے خاتون سمیت 4 افراد جاں بحق، شیخوپورہ اور خوشاب میں آسمانی بجلی گرنے سے 3 ہلاکتیں، خیبر پختونخوا اور آزاد کشمیر کے کئی علاقوں میں بھی برسات۔ بھارت میں حکومت سازی کے لیے نمبر گیم کا گھن چکر، جوڑ توڑ تیز، بی جے پی اتحاد این ڈی اے کا نریندر مودی پر اعتماد کا اظہار، نتیش کمار اور این چندرا بابو نے اپنا لیڈر مان لیا، کانگریس اتحاد کے نتیش کمار کو نائب وزیر اعظم بننے کی پیشکش، بھارتی وزیر اعظم نے استعفیٰ دے دیا، نو منتخب وزیر اعظم 8 جون کو عہدے کا حلف اٹھائیں گے۔ ماحولیات کے عالمی دن پر پنجاب حکومت کا بڑا اقدام، ماحول کو محفوظ رکھنے کے لیے پلاسٹک بیگز کے استعمال پر پابندی، عمل درآمد کے لیے انتظامیہ بھی متحرک، خلاف ورزی پر ایکشن ہوگا، سینئر وزیر مریم اورنگزیب نے خبردار کر دیا، کہا پلاسٹک بیگ انڈسٹری صوبے میں کام بند کر دے۔ T20 ورلڈ کپ کے 8ویں میچ میں بھارت اور آئرلینڈ کا ٹاکرا، نیو یارک میں آئرلینڈ نے بھارت کو جیت کے لیے 97 رنز کا ہدف دے دیا۔ مشن T20 ورلڈ کپ میگا ایونٹ میں پاکستان اپنا پہلا میچ کل امریکہ سے کھیلے گا، انجری کے باعث عماد وسیم میچ سے آؤٹ، کپتان بابر اعظم نے کہا فاتحانہ آغاز کریں گے، ہدف ورلڈ کپ جیتنا ہے۔ سعودی فٹ بال ٹیم تاریخ میں پہلی بار پاکستان پہنچ گئی، فیفا ورلڈ کپ کوالیفائر راؤنڈ 2 میں پاکستان اور سعودی عرب کا میچ کل اسلام آباد میں ہوگا، میچ کے لیے دونوں ٹیموں کی جناح اسٹیڈیم اسلام آباد میں پریکٹس، سعودی کوچ اور کپتان کی پریس کانفرنس، توقع ہے کل یادگار میچ ہوگا، سعودی سفیر کا شاندار انتظامات پر حکومت پاکستان سے اظہار تشکر۔